بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جس کو دیکھیں، جس سے ملیں، جہاں جائیں، ہر ایک بندے کی اپنی الگ داستان ہے، ہر ایک بندے کا اپنا دکھ ہے، اپنی تکلیف ہے۔ آپ جو مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی، کسی کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی بچوں کی شادی ہو گئی ہے لیکن سسرال والے اچھے نہیں نکلے، سسرال والے اچھے ہیں تو میاں اچھا نہیں نکلا، کسی کے بچہ پڑھ لکھ گیا ہے، نوکری نہیں ہو رہی، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بہت مشکلات ہیں، ہر جگہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس دور میں میں خود اپنی آپ کو بتاؤں تو میں خود بہت پریشان رہتی تھی، حالانکہ میں جاب بھی کرتی تھی۔ میرے میاں کی الحمدللہ بہت اچھی تنخواہ ہے، کماتے ہیں، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو بغیر وجہ کے پریشانی ہوتی ہے، بے چین رہتا ہے دل، بغیر کسی وجہ کی کوئی پریشانی۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں کام کر رہی ہوں نا، کوئی روٹی بنا رہی ہوں یا کوئی بھی کام کر رہی ہوں، کوئی پرانی بات یاد آ گئی، کبھی میاں سے کوئی پرانا جھگڑا ہوا، وہ بات پھر آپ کا شیطان اصل میں وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، وہ سوچتے سوچتے بات لگتا ہے ہمیں وہ بات تازہ ہو گئی ہے ہمارے دل میں نا، لیکن یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں جتنے بھی ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ اور اصل وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام سے، اپنے اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر ہی نہیں ہے۔ وہ آپ نے سوچا وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ دعائیں مانگ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ایک اس کی وجہ سب سے بڑی جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بانڈنگ جو ہے جیسی ہونی چاہیے نا، ویسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا بانڈنگ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور میں ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کسی کا، جو آج میرا ٹاپک ہے آج کے حوالے سے، کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کیا اس کا طریقہ ہے، کیا اس کا سلیوشن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر، نیورو سرجن، انہوں نے خود یہ واقعہ بتایا ہوا تھا فیس بک پہ نا، کہ سعودی عرب سے کسی یورپین کنٹری، وہ ان کی فلائٹ تھی، وہ جا رہے تھے، تو راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی اور ان کو ایمرجنسی وہاں پہنچنا تھا، یعنی کہ وہاں پہنچتے ہی ان کا کوئی آپریشن تھا کسی لیڈی کا نا، تو راستے میں ہوگی بہت بارش، تو انہیں اس کنٹری پہنچنے میں بھی ٹائم تھا، تو بارش بہت تیز تھی، تو فلائٹ انہیں پہلے ہی کہیں لینڈ کرنا پڑا، جہاز کو نا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میری تو بہت ایمرجنسی، میں نے آپریشن کرنا ہے کسی کا، تو ان کا میں بائی روڈ ہی جانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹائم پہ پہنچ گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو وہ سرجری بھی میں کر لوں گا۔ اب وہ بائی روڈ نکلے تو طوفان بہت تیز تھا، اب اتنا تیز تھا کہ پھر انہیں راستے میں انہیں کہیں دور دراز کوئی گھر نظر آیا، تو انہوں نے سوچا چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاتے ہیں۔ انہوں نے نوک کی، کوئی بوڑھی سی خاتون نکلی باہر نا، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، انہوں نے ان کو بہت ویلکم کہا، اندر آنے کا بولا، کھانا شانا کھلایا۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک کمرے میں ایک بچہ ہے نا ان کے، انہوں نے نوٹ کیا کہ کمرے میں بار بار جا رہی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کون ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، میری بہو بھی کوئی چھوڑ کر جا چکی ہے، میں اور میرا پوتا ہوتے ہیں، اور میرے پوتے کو ایک ایسی بیماری ہے دماغی کہ میں جس کا علاج کرانا بھی چاہوں تو نہیں کرا سکتی، کیونکہ اس کے لیے مجھے ریفر کیا ایک ڈاکٹر کو، جو کہ بہت مشکل سے ان کا ٹائم ملتا ہے، اور ٹائم مل بھی جائے تو میں ان کی فیس پے نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے پوچھا کون سے ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے نام لیا ان ڈاکٹر کا، تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ خود ہی تھے وہ ڈاکٹر۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں، تو اتنی وہ حیران ہوئی، کوئی اتنا شکر ادا کیا اللہ کا کہ واقعی میری دعائیں قبول ہو گئیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا نہیں اماں جان، آپ کی دعائیں واقعی قبول ہو گئی ہیں۔ پھر ان باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں وظیفہ کرتی تھی، ایک میرا معمول تھا وہ پڑھ کر ہر دعا کرنے کا نا، تو واقعی یار یہ میں صحیح آپ کو بتا رہی ہوں 100%۔ استغفر اللہ وہ ایسی چیز ہے، یقین کریں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے،
اور میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ۔ ایک اور ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے اور میں اس کی حضور توبہ کرتی ہوں۔ یقین کریں آپ 100% یہ وظیفہ ہے، چلتے پھرتے کوئی کام کریں، آپ وضو ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو مسلسل آپ دل میں پڑھتی رہیں، تسبیحات میں تسبیح لے کر پڑھتی رہیں، یہ 100% گارنٹی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، مسائل حل کرے گا، خود بخود آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، راستے کھل جائیں گے۔ یقین اللہ تعالیٰ پہ پکا رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دینے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ حافظ۔